اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان و ساتھ کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 40 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ مشرکین شرک کرتے ہیں، انہی کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی کہا کہ یہ جس کو چاہے اللہ گمراہ کرے، یعنی جو گمراہی اللہ سے مانگے، یعنی اللہ سے ہدایت نہ مانگے اور اللہ کے حکموں کو نہ مانگے، اور جس کو چاہے وہ ہدایت عطا فرما دے۔ اور ہدایت روشنی ہے، نور ہے، اور جہالت اندھیرا ہے۔ اس میں کچھ انسان کو سجائی نہیں دیتا، اور روشنی میں جیسے انسان کو اپنے سارا نفع نقصان، ضرر دینے والی چیزیں، فائدہ دینے والی چیزیں سب نظر آتی ہیں، ایسے ہی دین لانے کے بعد بھی انسان کو آخرت کے خاص طور پہ فائدے کے اور دنیا میں بھی فائدے کی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن جہالت میں انسان کی عقل پہ پردہ پڑا ہوتا ہے، اسے حرام حلال کی تمیز نہیں ہوتی، اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، اس کا ضمیر مسخ ہو چکا ہوتا ہے۔ قل ارأیتکم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں کہیں ذرا غور کریں، بصیرت سے دیکھیں، دیکھیں تم، یہ غور تو کریں، یعنی آپ بھی دیکھیں، ایمان والے بھی دیکھیں، اور یہ خود بھی غور کریں۔ ان اتاکم، جب پہنچتا ہے ان کا، آتا ہے ان کو، یعنی کن کو؟ شرک کرنے والوں کو، عذاب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب، کوئی اللہ کی طرف سے تکلیف، دکھ، آزمائش ان کو جب آتی ہے تو اس وقت آپ ذرا ان پہ غور کریں۔ او تتکم الساعۃ، یا آ جائے ان پہ قیامت، یعنی چھوٹی مصیبت آئے یا بہت بڑی مصیبت آئے تو آپ اس وقت دیکھیں، ان کی حالت بڑی قابل غور ہوتی ہے۔ یہ خود بھی اگر اپنے پر غور کریں تو انہیں سمجھ آئے گی۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ اغیر اللہ تدعون، تو کیا اس وقت اللہ کے غیر کو پکارتے ہو؟ کیا اس وقت غیر اللہ کو پکارتے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے کتنی مثالیں ہمیں اپنی زندگی میں ملتی ہیں، اور اس وقت کی ملتی ہیں کہ جس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، تو کیا ہوا؟ بھاگ گئے، کیونکہ آپ کے قتل کا حکم ہو گیا تھا۔ 4 لوگوں کا جن کے قتل کا حکم تھا، ان میں ان کا بھی نام شامل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ غلاف کعبہ میں بھی لپٹے ہوں تو ان کو قتل کر دیں، یہ اتنے دین کے اور اللہ کے دشمن ہیں۔ تو بھاگے، جب کشتی میں بیٹھے، کشتی بھنور میں پھنسی، تو جتنے مشرکین اور باقی ساتھ تھے سارے جانے والے، یمن جا رہے تھے جدہ کی طرف سے، تو ان سب نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ لات، منات، وسیلہ، صاحب، جتنے وہ تمہارے بت ہیں، ان کو کیوں نہیں پکار رہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، یہاں اللہ ہی بچا سکتا ہے، وہ نہیں بچا سکتے۔ انہوں نے کہا یہی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان کا بھی تو حکم یہی ہے۔ اگر یہی بات سچی ہے، وہیں سے واپس آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، ان پہ فضل فرمایا، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ وہی یاد کروا رہے ہیں، یہ ایک دفعہ نہیں، زندگی میں ہر بندے کا یہ موقع آتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی خدا نخواستہ کمزور ایمان والا شرک میں کہیں مبتلا ہوتا ہے، تو لیکن جب اس کی ڈاکٹر کہتے ہیں نا بس آپ دعا کریں، پھر وہ کسی اور کے پاس نہیں جاتا، پھر وہ رب کے حضور ہی جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان پہ کوئی تکلیف آئے، دکھ آئے، مصیبت آئے، چھوٹی یا بڑی، کہ یہ پھر اللہ کے غیر کو نہیں پکارتے۔ اللہ کہتے ہیں پکاریں اس وقت غیر کو، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بل ایاہو، بلکہ صرف اور صرف، ایاہو کہتے ہیں خالص، تدعونا، پکارو گے تم، یکشفو، دور کرے گا پھر وہ، ما تدعونا الیہ، جس تکلیف کے لیے تم اس کو پکارو گے۔ وہ تمہاری تکلیفیں جانتا ہے، اسی کی طرف سے یہ امتحان آئی ہیں، جب تم اس کو پکارو گے تو وہ تمہاری تکلیفیں دور کرے گا، انشاء، جب چاہے گا۔ یہ اس کی اپنی مصلحت ہے، اسی وقت دور کرے، دیر بعد دور کرے، نہ دور کرے، اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اور کوئی دور کرتا نہیں ہے۔ اور پھر تم اس وقت کسی اور کو پکارتے بھی نہیں ہو،
غیر اللہ کو اس کو اللہ کے ذات اور صفات میں پھر شریک بھی نہیں بناتے ہو۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، ایسے وقت میں تم اپنے شرک کرنے والے جس پہ تم نے امیدیں رکھی ہیں، وہ بت ہے، پتھر ہے، انسان ہے، عیسائی ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یہودی ہیں تو حضرت عزیر علیہ السلام، سب کو بھول جاتے ہیں، ایک رب کو پکارتے ہیں، اس وقت شرک والے ان کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے؟ یہ انسان کی اصل فطرت ہے۔ ہر انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے الستو بربکم کے والے دن سے توحید ڈال دی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب وہ دنیا میں پڑھتا ہے، دنیا داری میں پڑھتا ہے، اس کو پیچھے کرتے 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 وہ جیسے ایک دبا دل پہ لگتا ہے، دوسرا لگتا ہے، سارا دل کالا ہو جاتا ہے، انسان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، وہ انسان اس کو بھول جاتا ہے۔ پھر جب دکھ تکلیف آتی ہے، دل ٹوٹتا ہے، ارادے ٹوٹتے ہیں، پھر دوبارہ سوچتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اپنی اس فطرت کی طرف لوٹ کے جاتا ہے جس کو اس نے پہلے چھوڑا ہوا ہوتا ہے، دنیا داری کے لیے اللہ کو ناراض کیا ہوتا ہے۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ عام زندگی میں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس فطرت کو مت چھوڑو، اس فطرت پہ رہو جس پہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ اصل فطرت ہے، توحید انسان کے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ چھوٹی مصیبت آئے یا بڑی مصیبت آئے، دور کرنے والی ایک ہی ہستی ہے، اسی کو پکارو، وہی دور کرے گا جب چاہے گا، جیسے چاہے گا، لیکن تمہارے پکارنا رائگان نہیں جا سکتا اس کے دربار پہ، تمہیں وہی فائدہ دے گا، تمہاری مایوس نہیں کرے گا۔ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ پکار رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ امتحان آتے ہی اسی لیے ہیں، انسان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ کسی مصیبت کا یا وبال ہے۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کے درجات بلند کرنے کے لیے کوئی انسان ایسی غلطی کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے جھنجھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پریشانیاں آتی ہیں۔ اس لیے ہر مصیبت، ہر تکلیف جو ہے وہ اس بات پہ نہیں آ سکتی کہ انسان نے کوئی گناہ کیا ہے۔ بغیر گناہ کے انسان کے درجات بلند کرنے کے لیے، کسی غلطی کو چھڑوانے کے لیے، کسی گناہ کو چھڑوانے کے لیے یہ اللہ کی طرف سے چیزیں آتی رہتی ہیں انسان کو۔ تو اس لیے ہر تکلیف پہ اپنے رب کو پکارنا چاہیے اور اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے۔ تکلیف سے بھی درجات بلند ہوں گے، گناہوں کی توبہ سے بھی اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائیں گے، اللہ گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً بھیجے ہم نے، اللہ نے، اِلَىٰ أُمَمٍ، ہر امت کی طرف، ہر قوم کی طرف، من قبل کا، آپ سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے جتنے گروہ انسانیت تھے، جتنی قومیں دنیا میں مختلف آباد تھی، مختلف جگہوں پہ، اللہ نے ان سب کی طرف اپنے رسول بھیجے۔ سب امتوں تک اللہ کا پیغام پہنچا، توحید کا اور ان انبیاء کی رسالت کا اور اللہ کے قانون کا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، پس پکڑا ان کو، یعنی جب انہوں نے انبیاء کی تعلیم کا انکار کیا، رسولوں کی تعلیم کا انکار کیا، تو پھر پکڑ آ گئی ان پہ، بالبأساء، بھوک کی، فقر کی، تنگ دستی کی، والضراء، اور جسمانی بیماریاں۔ یہ کس لیے آئیں؟ تاکہ وہ اللہ کے نبی کی طرف لوٹیں، اللہ کی شریعت کی طرف لوٹیں، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ اللہ کے ہر امتحان میں حکمت ہوتی ہے، خوشحالی بھی اللہ کی طرف سے حکمت ہے، اور اگر کبھی تنگ دستی آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے حکمت ہے۔ انسان اپنے اعمال کو بھی درست کرے اور اپنے اللہ کے حضور توبہ کرے، اپنے اللہ کے حضور گناہوں کی معافیاں مانگے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرا رہا ہے کہ تو اپنے رب کو کسی بھی وجہ سے، کسی بھی نعمت کی وجہ سے تو بھول چکا ہے، اپنے رب کو یاد کر۔ یہ اللہ کی مہربانی، اللہ کا کرم ہے کہ انسان کے اوپر اس خوشحالی میں کوئی تکلیفیں ہیں اور پھر انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ جو تکلیفوں میں بھی اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرے گا، اس سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں ہوگا، وہ سب سے بڑا بد نصیب ہوگا۔ اس لیے ہر تکلیف جو ہے وہ انسان کا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یاد دہانی ہے کہ کوئی ایسا سبق کا حصہ ہے جو تو بھولا بیٹھا، اپنے رب کو بھولا بیٹھا، رب کے دین کو بھولا بیٹھا ہے، تیرے ذمے کوئی اللہ نے جو کام لگایا تو اس کو بھولا ہوا ہے، اس کو یاد کر، اس لیے وہ یاد کراتے ہیں۔ یہ پہلے بھی لوگوں پہ آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور یہ تمہارے اوپر بھی آئے گا۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔